السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک بہت زبردست نادر اور علمی کتاب ہے جس کا نام ہے نیل کا مسافر۔ یہ کتاب دراصل لکھی گئی جناب ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب کی طرف سے، اور یہ کتاب لکھی گئی امام حسن البنا کی لائف کو کور کرنے کے لیے۔ دراصل امام حسن البنا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اخوان المسلمون یا مسلمین اور اس مسلم بردرہڈ کی بنیاد رکھی، جو جماعت ایک انقلابی جماعت کی حیثیت رکھتی ہے مصر کے اندر یا عرب دنیا کے اندر۔ ان کی لائف کے بارے میں اس کتاب میں بتایا گیا کہ ان کا پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور اس طرح کے واقعات۔ ہمیں دراصل اپنے جو مسلمانوں کے لیڈرز گزرے ہیں ان کی لائف کو سٹڈی کرنے کی اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچپن کیسا تھا، اگر بچپن سے گزر رہے ہیں بچے، اگر وہ بچے تھوڑے بڑے ہوں ان کی جوانی، لڑکپن، وہ چیزیں دکھائی جائیں کہ یہ لوگ جو لیڈرز جنہوں نے اسلام کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی اپنے ملکوں کے اندر یا علاقوں کے اندر، ان کی لائف کیسی تھی۔ تو آئیے اس کتاب سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے والد کا نام، امام حسن البنا کے والد کا نام احمد تھا۔ جب ان کے بھی والد یعنی حسن البنا کے دادا کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک کا نام احمد جو کہ حسن البنا کے والد، اور دوسرے کا نام بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ہم اس میں سے دیکھ کے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو جب اس طریقے سے وفات ہوتی ہے ان کے والد کی، تو والد کی وفات کے بعد ایک کا نام احمد تھا، یعنی دو بیٹے تھے، ایک کا نام احمد اور ایک کا نام محمد تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کی وفات ہوتی ہے ان کے والد کی، تو ان کے آپس میں تنازع بن جاتا ہے جائیداد کا، کیونکہ جو ان کا بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، وہ محمد البنا جو ہے وہ زمین کی دیکھ بھال زیادہ کیا کرتا تھا، تو اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے زیادہ زمین مل جائے۔ تو یہ جو حسن البنا کے جو والد صاحب ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، تو ہوا یہ کہ وہ ان کے والد نے اپنے بھائی کو زمین دی، اور یعنی یا بڑا حصہ دیا، اور وہاں سے ہجرت کر کے نیل کی طرف، یعنی یہ اس کتاب کا نام بھی نیل کا مسافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں سے ہجرت کی اور نیل کے قریب ایک جگہ پر آباد ہو گئے، دریا نیل کے کنارے محمودیہ نامی بستی میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ اور یہ جو شیخ احمد البنا تھے جو کہ امام حسن احمد البنا کے والد ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ ادھر علاقے کے اندر آباد ہوئے آ کے، تو انہوں نے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے بھی عالم دین بھی تھے اور اپنی ذریعہ معاش دیگر چیزوں سے کیا بھی کرتے تھے، تو ان کو گھڑی سازی کا بھی کام آتا تھا۔ جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے دن کا کچھ حصہ گھڑی سازی یعنی روٹی پانی مزدوری کے لیے رکھا، ٹھیک ہے۔ گھڑی سازی کرتے، یعنی آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو غالباً جو گھڑیوں کا کام کرتے ہیں نا، گھڑی، واچ، رسٹ واچ یا دوسری واچز کا، تو وہ یہ کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت یہ کام کافی ڈیولپمنٹ تھی، جیسے آج موبائلوں کا دور ہے، ایک زمانے میں گھڑیوں کا تھا یا اور چیزوں کا تھا، تو وہ گھڑی سازی کرتے، باقی قرآن و حدیث میں مشغول رہتے۔ تو ان کے محلے کی جو مسجد تھی، جب اہل قریہ نے جامعہ مسجد تعمیر کی، یعنی ان کی بستی کے لوگوں نے جب جامعہ مسجد تعمیر کی، تو ان کو درخواست کی شیخ حسن البنا کے والد احمد کو کہ آپ آ کے پہلا جمعہ پڑھائیں۔ جب انہوں نے وہاں پہ پہلا جمعہ پڑھایا، اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے پہلا جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ، تو علاقے کے لوگوں کو اتنا پسند آتا ہے ان کا اس طریقے سے قرآن و حدیث ممبر رسول کے اوپر بیان کرنا، کہ وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہی اس کے مستقل خطیب و امام مقرر ہو جائیں۔ تو بہرحال پھر آپ کو یہ آفر قبول کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی ذریعہ معاش کے لیے گھڑی سازی کا بھی کام کرتے رہے۔ پھر ایک واقعہ آگے ان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ پیدائش 1906 کے اندر، یعنی امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے 1906 کے اندر، اور اس کے بعد ان کا عقیقہ کیا جاتا ہے 7ویں دن۔ اب ان کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد تقریباً 6 ماہ کے تھے یہ امام حسن البنا، ٹھیک ہے۔ ان کے والد یا ان کے گھر والوں نے مل کے ان کا نام حسن رکھا، اس وجہ سے حسن احمد بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے والد کا نام حسن احمد تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ابھی یہ 6 ماہ کے ہوتے ہیں صرف، ٹھیک ہے، ہم وہ واقعہ یہاں سے پڑھ دیتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا۔ ابھی وہ 6 ماہ کا شیر خوار تھا جب ایک رات شیخ احمد دیر سے گھر لوٹے، گھر والے گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی،
حسن یعنی حسن البنا جنہیں کہتے ہیں، حسن اپنی ماں کے پہلو میں سویا ہوا تھا۔ سوئے ہوئے بچے کے معصوم چہرے پر جب باپ کی نظر پڑی تو تیز لہر ان کے دل میں اتر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ بچے کے قریب ایک خوفناک سانپ کو دیکھ کر کھڑے ہیں، وہیں ساکت اور جامد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی ایک وہاں ناگ یا سانپ ایسے پھن پھیلائے بیٹھا ہے، بچہ پاس ہے، ماں کے پاس سو رہا ہے حسن، اور وہ پاس ایسے پھن پھیلائے بیٹھا ہے سانپ، تو وہ بہت ڈر جاتے ہیں۔ چند لمحے اسی کیفیت میں گزرے، پھر یکایک ان کے زبان پر ایک بات آ گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین، میں نے یہ بچہ تیری نظر کیا ہوا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اگر تیری حکمت میں اس کا نقصان ہی بہتر ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ پھر بے اختیار ان کی زبان پر سانپ کے ڈنگ اور اذیت سے محفوظ رہنے کی دعا جاری ہو گئی۔ دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ سانپ نے سر جھکا لیا اور چپکے سے اپنی راہ لی۔ تو یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد نے اس سانپ کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو پھر ایک اور واقعہ ان کے بچپن کا یہاں پہ نقل ہوا ہے کہ ایک دن یہ اپنے گھر میں آتے ہیں، تو ابھی یہ لوگ گھر میں صحن میں ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی صفحہ نمبر 22-23 کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، 24 نمبر پیج کے اوپر، کہ اپنے گھر میں آتے ہیں ان کے والد صاحب حسن البنا کے، تو یہ صحن میں ہوتے ہیں ان کی اہلیہ وغیرہ بھی اور باقی لوگ بھی، تو ایک دم سے دھماکے کی آواز آتی ہے دھڑام کر کے، تو دیکھتے ہیں جس کمرے ایک کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر حسن البنا اور ان کا دوسرا بھائی وغیرہ رہتے ہیں، تو وہ وہاں کمرے کی دیوار چھت گر جاتی ہے نیچے۔ تو یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں صحن کے اندر، ان کی اہلیہ بھی، یہ خود بھی، ان کے والد یعنی احمد، تو بچہ نہیں ملتا، دونوں بچے غائب ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی ملبے کے نیچے آ کے دب گئے ہیں بچے، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ تو یہ محلے دار مل کے جب اس چھت کے ملبے کو اٹھاتے ہیں پوری کوشش کے ساتھ، سائڈوں پہ کرتے ہیں کس طریقے سے، تو دیکھتے ہیں کہ اندر بچے صحیح سلامت، وہاں ایک سیڑھی تھی اس کے نیچے کھڑے ہوئے، باقی سائڈوں پہ ملبہ ہے اور وہ سیڑھی کے نیچے سیف سہمے ہوئے دونوں بچے، احمد اور احمد صاحب کے بچے یعنی عبد الرحمن اور دوسرا حسن البنا، یہ وہاں پر سہمے کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہوا کچھ یوں، جس وقت چھت گری ہے تو اسی کمرے کے اندر سے ایک سیڑھی بھی اوپر چھت پہ جاتی تھی، اس سیڑھی کے اوپر کیونکہ جب ملبہ گرتا ہے ایسے تو وہ سیڑھی سیف ہو جاتی ہے، یعنی سیڑھی کے نیچے یہ بچے بچ جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس بچے کی حفاظت فرمائی، جس کا نام نیل کا مسافر اس شخص نے یعنی ڈاکٹر اختر حسین اعظمی نے رکھا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی حفاظت فرمائی کہ یہ بندہ آگے چل کے دین کا اس نے کیا کیا کام کیا، کیا کیا کارنامے کیے، وہ انشاءاللہ ہم مزید اس کتاب سے یا دیگر کتابوں سے آپ کے سامنے کسی وقت رکھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دین کے لحاظ سے کرنے والا بنائے، تاکہ کل کو ان میں سے کوئی حسن البنا، کوئی مودودی، کوئی اقبال، کوئی آزاد، کچھ مطلب اپنا نام نہیں لے رہے، ابوالکلام آزاد کا نام لے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے دین کے نام پہ کچھ کام کیا دنیا کے اندر، اس طرح کے اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا اور خود کو بنانے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔